خالق کل ہے۔ ابتدا کرتے ہیں رب العزت کے اس بابرکت نام سے جو بڑا رحیم، کریم، غفار، ستار، رحمان، جبار، خالق اور مالک ہے۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور بے قرار دلوں کو قرار دیتا ہے۔ اسے جب کوئی کہیں اور کسی وقت آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، وہ سچ ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سفیر محترم جناب اکرام اللہ محسود صاحب، محترمی محمد سلیم ڈپٹی ہیڈ آف مشن، جناب رانا محمد رفیق خان صاحب کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، شورائے کرام، مہمانان گرامی، جناب رضوان ممتاز اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اقبال طارق کے شعری مجموعے بن تمہارے اداس کوئی نہیں کی تقریبی رونمائی میں انتظامیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ اقبال طارق کا تیسرا شعری مجموعہ ہے اور یقیناً ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم بحرین میں ساکن سخنور کے کلام کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ ہر شاعر دنیا اور زندگی کی بے ثباتی کی خط میں اپنے کلام سے اپنے طور پر پیش کرتا ہے۔ شعری مجموعہ اس کا انداز فکر ہوتا ہے اور وہ اس انداز فکر کی داد بھی چاہتا ہے۔ سامع ان اشعار میں ان تجربوں کو محسوس کرتا ہے کہ دراصل ایک اچھا شعر سامع کے دل کی آواز بھی ہوتی ہے اور پھر اس تاثیر کو وہ بہت دنوں، بہت مہینوں، بہت ہفتوں محبتوں کی طرح محفوظ رکھتا ہے، دہراتا ہے، اور بس شاعری کی یہی عظمت بھی ہے اور شعر کی بھی۔ اقبال طارق کے شعروں میں آپ تجزیہ بھی پائیں گے، تجربہ بھی۔ شاعرانہ سلیقہ کا وجود ہے، خیال اور متانت بھی ہے۔ یہ آواز دل کے نہا خانوں تک پہنچتی ہے تو شعر کو دہراتی ہے۔ غزل کی طرف ان کا میلان ہے، لیکن جگہ جگہ آپ ان کے قطعات بھی پڑھیں گے۔ اقبال طارق کی ان تخلیقات سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی مستقل کوششوں سے دنیائے ادب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بہتر سے بہتر کلام لکھیں اور سامع سے اس کی داد بھی حاصل کریں، آمین۔ یہ اور اس قسم کی تقریبات یور ایکسلنسی 2 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اس کے انتظام میں ہفتوں، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کی سخن فہمی کی ایک خوش نصیبی ہے کہ وہاں آپ جیسے سفیر اور مشن کے رہنما اس مد میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں اعانت دیتے ہیں، ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، تو ہم ان پروگراموں کی انتظامات میں مسلسل دلچسپی لیتے رہتے ہیں اور ان سب کی وجہ سے یہ جلسے، یہ نشستیں، یہ شامیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ اس شہر میں رضوان ممتاز جو کہ ایک سپاہی کی فوج ہے، مکمل انتظام ذاتی طور پر خود ہی کرتا ہے۔ الثقافہ کی تجربہ کار جماعت ہے، جناب عارف کی اردو بزم ہے اور طاہر عظیم صاحب کے مشاعرے ہیں، پاکستان کلب کے گاہے بگاہے ادبی اجتماعات، یہ سب آپ کے اس تعاون کے مشکور ہیں اور ہم اسے اپنی کامیابی کی ضمانت بھی سمجھتے ہیں۔ ایکسلنسی، ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ اب نظامت کی صف میں چند نئے دوستوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ محترم رانا صاحب سفارت خانہ کی پروگراموں کو بہتر زبان اور بہتر طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ عام اجتماعات میں اسٹیج پر ان کی شمولیت نہیں ہوتی، شاید یہ کوئی سفارتی حدود ہوں جنہیں وہ عبور نہیں کرنا چاہتے،
لیکن ہم سب یہ بات محسوس کرتے ہیں اور اس بات کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی میٹھے لہجے کے بہت اچھے منتظم ہیں۔ اب مشاعروں کی نظامت میں ہمارے جواں دوست شاعر محترم اشر صاحب نے قبول کر لیتے ہیں، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اور بہت سے ساتھی آگے بڑھیں اور نظامت اور منتظمین کے دائرے کو وسیع کریں کہ مجھ سے لوگ تو بقول جناب مرتضی برلاس ہم تو چراغے اول شب ہیں، اول شب بجھ جائیں گے ہم تو چراغے اول شب ہیں، اول شب بجھ جائیں گے ہم، تم ہی یاروں آخر شب تک دیپ سے دیپ جلاتے رہنا۔ خواتین حضرات، ہم ایک بار پھر محترم اقبال طارق کو ان کی شعری کتابت اور رونمائی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ میرا منصب نہیں کہ میں کتاب یا کلام پر کوئی تبصرہ کروں، اس کے لیے ہم نے 2 معززین کو دعوت دی ہے، لیکن اول ہم اور اولاً جناب طارق کو یہاں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی کتاب کی رونمائی بھی کریں گے۔ ساتھ ہی جناب رضوان ممتاز اور محترمی عادل صاحب بھی اسٹیج تک تشریف لائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ ایکسلنسی، اس کی رونمائی آپ کے ہاتھوں ہوگی۔ جناب عادل تشریف لائیں گے۔ اگر چاہیں تو میرے پاس یہ رکھا ہو۔ تقسیم کیا ہے، اولاً کتاب کی رونمائی ہے اور ساتھ ہی اس میں مقالہ ہوگا جنہیں صاحب نے لکھا ہے، لیکن سب سے اول اور سب سے پہلے ہم کلام شاعر بزبان شاعر سنیں گے۔ تشریف لائیے طارق میاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی فضیلت مآب اکرام اللہ محسود صاحب، مہمان اعزاز کرنل فیض احمد صاحب، بحرین کی فعال ادب پرور شخصیت محترمی رضوان ممتاز صاحب، جناب سلیم صاحب، محترمی رانا محمد رفیق صاحب، محترمہ صبیہ صاحبہ، سید صغیر احمد جعفری، طارق محمود طارق، معزز شعراء کرام و حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی شام کو میں اپنے لیے قدرت کی فیاضی کا انعام سمجھتا ہوں اور آپ سب کی آمد کو اپنے لیے اعزاز۔ میں اس تقریب کو سجانے کے لیے تہہ دل سے محترمی رضوان ممتاز، ملک مسعود الرحمان، سید روحیل ہاشمی، نعیم بٹ صاحب، رانا محمد اشرف صاحب، ناصر ڈار صاحب، شہزاد ظفر صاحب، اے ڈی ظفر صاحب اور دیگر احباب کا فرداً دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اس تقریب بن تمہارے اداس کوئی نہیں کے انعقاد کے لیے میری ہر ممکن اعانت کی۔ یہ خوبصورت شام آپ کی محبتوں کی شام ہے جو مجھے عمر بھر یاد رہے گی اور اداسیوں کے موسم میں پھر ایسی ہی کسی شام کی فریاد کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور 2-3 غزلیں میں نے سلیکٹ کی ہیں آپ کی اجازت سے
کہ میرے اندر زمانے بولتے ہیں، میرے اندر زمانے بولتے ہیں، تخیل کے دریچے کھولتے ہیں۔ ابھی تک عہد ماضی کے وہ نغمے میرے اشعار میں رس گھولتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی تک عہد ماضی کے وہ نغمے میرے اشعار میں رس گھولتے ہیں۔ ہمیں اقدار کی دولت ملی ہے، ہم اپنی ذات اس میں تولتے ہیں۔ قتل پل پل یہ میری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو نہ سمجھے گا کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، قتل پل پل یہ میری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ داغ حسرت میرے دامن سے مٹانے کے لیے میری ان آنکھوں سے برسات بھی ہو سکتی ہے۔ داغ حسرت میرے دامن سے مٹانے کے لیے میری ان آنکھوں سے برسات بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں پوشاک فقیری میں بھی ہو سکتا ہوں، اب میں پوشاک فقیری میں بھی ہو سکتا ہوں، میرے کاسے میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں پوشاک فقیری میں بھی ہو سکتا ہوں، میرے کاسے میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اب سر شام یہی سوچ کے سو جاتا ہوں، اب سر شام یہی سوچ کے سو جاتا ہوں، عہد ماضی سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اب سر شام یہی سوچ کے سو جاتا ہوں، اپنے ماضی سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور مکتہ پیش خدمت ہے کہ عشق مذہب ہے کوئی دین نہ مسلک تارک، عشق مذہب ہے کوئی دین نہ مسلک تارک، آدمی کی تو کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ عشق مذہب ہے کوئی دین نہ مسلک تارک، آدمی کی تو کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک غزل جو یہاں پہ سنانا شاید ضروری ہے، بن تمہارے اداس کوئی نہیں، اس میں سے چیدہ چیدہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ظلمت شب ہے پاس کوئی نہیں، ظلمت شب ہے پاس کوئی نہیں، پھر سحر کی اساس کوئی نہیں، تو کنارہ عطا کرے تو کرے، نا خدا سے تو آس کوئی نہیں، تو کنارہ عطا کرے تو کرے، نا خدا سے تو آس کوئی نہیں، تشنگی تجھ میں ہے زمانے کی، میرے دریا میں پیاس کوئی نہیں، تشنگی تجھ میں ہے زمانے کی، میرے دریا میں پیاس کوئی نہیں، چشم ساقی کا فیض ہے سارا، آج خالی گلاس کوئی نہیں، چشم ساقی کا فیض ہے سارا، آج خالی گلاس کوئی نہیں۔ اور شعر دیکھیے گا معزز شعراء کرام، جیسے آپ سب کی نظر ہے کہ فکر کے وہ لباس کیسے بنے، فکر کے وہ لباس کیسے بنے جس کے من میں کپاس کوئی نہیں، فکر کے وہ لباس کیسے بنے جس کے من میں کپاس کوئی نہیں، نفرتوں کے غبار میں گم ہے، نفرتوں کے غبار میں گم ہے، شہر میں باحواس کوئی نہیں، نفرتوں کے غبار میں گم ہے، شہر میں باحواس کوئی نہیں۔ اور آخری شعر کہ اس نے خط میں لکھا ہے اشکوں سے، بن تمہارے اداس کوئی نہیں، بن تمہارے اداس کوئی نہیں، بن تمہارے اداس کوئی نہیں۔